جیو نیوز سے وابستہ سینئر اینکر پرسن حامد میر نے کہا ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کو ڈھکوسلا قرار دینے والے وزیر دفاع خواجہ آصف کو سابق آئی جی موٹروے پولیس ذوالفقار احمد چیمہ کی آپ بیتی پڑھنی چاہیے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کے راستے میں بڑی رکاوٹ ارکان اسمبلی خود ہیں، جو پارلیمنٹ کو تو با اختیار نہ بنا سکے لیکن اپنے حلقے کے ایس پی اور ڈی ایس پی کے اختیارات استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ روزنامہ جنگ میں اپنی تحریر میں حامد میر کہتے ہیں کہ ذوالفقار چیمہ بھی خواجہ آصف کی طرح اولڈ راوین ہیں۔ چیمہ صاحب نے کسی زمانے میں سابق چیف جسٹس نسیم حسن شاہ کو اولڈ راوینز ایسوسی ایشن کا صدر بنوایا اور ان کی کافی قربت حاصل کی۔ اس قربت کے نتیجے میں انہیں کچھ ایسے تاریخی واقعات کا علم ہو گیا جو انہوں نے بڑی احتیاط سے اپنی خود نوشت کی زینت بنا دیے۔ جسٹس نسیم حسن شاہ 1993 میں نواز شریف کی حکومت کو بحال کرنے کا بڑا کریڈٹ لیا کرتے تھے۔ چیمہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس تاریخی فیصلے سے چند دن قبل چیف جسٹس نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل وحید کاکڑ کو فون کیا اور ان سے بات کرنا چاہی۔ جنرل وحید کاکڑ نے چیف جسٹس کے ساتھ گفتگو سے گریز کیا کیونکہ وہ ایک پروفیشنل سولجر تھے۔ چیف جسٹس نے بار بار آرمی ہاؤس فون کیے تو آرمی چیف نے اپنے اسٹاف آفیسر سے کہا کہ ان سے پوچھو وہ کس سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس نسیم شاہ نے کہا کہ ہم نے کل حکومت کو بحال کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں فیصلہ سنانا ہے اور اس سلسلے میں آرمی چیف سے پوچھنا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ آرمی چیف نے یہ پیغام سن کر چیف جسٹس کو جوابی پیغام بھیجایا کہ ہم آپ کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے، آپ اپنی مرضی سے فیصلہ کر لیں۔ اگلے دن نسیم حسن شاہ نے نواز شریف حکومت بحال کر دی لیکن صدر غلام اسحاق خان کو چین نہ آیا۔ انہوں نے بحال شدہ حکومت کو بھی پسپائی پر مجبور کر دیا۔ صدر اور وزیر اعظم کی اس لڑائی کو 18ویں آئینی ترمیم نے ختم کیا، لیکن اس ترمیم کا اصل مقصد تو اختیارات کو بلدیاتی حکومتوں تک منتقل کرنا تھا۔ یہ کام آج تک نہیں ہوا اور بلدیاتی اداروں کے اختیارات پر صوبائی حکومتوں کا ناجائز قبضہ ہے جو سندھ اور پنجاب میں سب کو نظر آ رہا ہے۔ حامد میر کے بقول چیمہ صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب وہ وزیر اعظم نواز شریف کے پرسنل سٹاف آفیسر تھے تو سینیٹر سیف الرحمان کو احتساب بیورو کا سربراہ بنایا گیا۔ وزیر اعظم نے چیمہ صاحب کو ایک پولیس افسر پرویز راٹھور سے کرپٹ افسران کی فہرستیں بنوائیں لیکن سیف الرحمان نے اپنی مرضی کی ایک فہرست بنا کر کارروائی شروع کر دی۔ ذوالفقار چیمہ وزیر اعظم کی مختلف ججوں سے ملاقاتیں کراتے جو انہیں احتساب میں انصاف کی اہمیت سمجھاتے تھے۔ ایسی ہی ایک ملاقات کے دوران وزیر اعظم نے جسٹس عبدالحفیظ چیمہ سے پوچھا کہ کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ پرائم منسٹر اہم فیصلوں کے لیے پارلیمنٹ کی منظوری کا محتاج نہ رہے۔ اس پر جج صاحب نے کہا، نہیں میاں صاحب، آپ پارلیمنٹ اور آئین کو بائی پاس نہیں کر سکتے۔ ایک بار ذوالفقار احمد چیمہ نے وزیر اعظم نواز شریف کو کراچی پولیس کے 2 شہید افسروں کے گھر جا کر تعزیت کرنے پر راضی کر لیا تاکہ حکومت کی اتحادی جماعت ایم کیو ایم کو پولیس افسران پر حملوں سے روکا جا سکے۔ ایم کیو ایم نے وزیر اعلیٰ سندھ لیاقت جوتوئی پر دباؤ ڈال کر وزیر اعظم کو شہید افسران کے گھر نہ جانے پر مجبور کر دیا، لیکن چیمہ صاحب نے ہمت نہ ہاری اور شہید افسران کے اہل خانہ کو گورنر ہاؤس بلا کر وہاں ان کی وزیر اعظم سے ملاقات کروا دی۔ ایک شہید ڈی ایس پی کی بیوہ اور ایک شہید انسپیکٹر کی بیٹی نے جب ایم کیو ایم والوں کے ظلم کے واقعات سنائے تو وزیر اعظم آبدیدہ ہو گئے۔ انہوں نے آئی جی کو طلب کر لیا۔ آئی جی آفتاب نبی حاضر ہو گئے جو ایم کیو ایم کے ایک رکن قومی اسمبلی کے بھائی تھے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے آئی جی سے پوچھا کہ اس بیوہ کا شوہر، اس بیٹی کا باپ کس نے قتل کیا؟ آئی جی نے لڑکھڑاتی زبان میں کہا، ان پولیس افسران کو ایم کیو ایم کی عسکری ونگ نے قتل کیا۔ وزیر اعظم نے پوچھا، کس نے قتل کا حکم دیا؟ آئی جی نے کہا، ایم کیو ایم کے سیکٹر کمانڈر نے۔ وزیر اعظم نے پوچھا، اسے کس نے کہا؟ آئی جی ڈرتے ڈرتے بولے، سر کمانڈر نے۔ اس موقع پر لیاقت جوتوئی درمیان میں آئے اور آئی جی کو مزید انکوائری سے بچانے کے لیے وزیر اعظم سے کہا، فکر نہ کریں، میں آپ کو ایک ہفتے میں ساری رپورٹ دوں گا۔ یوں ایم کیو ایم سے خوفزدہ لیاقت جوتوئی نے پولیس افسران کے قاتلوں کو وزیر اعظم کے سامنے بے نقاب ہونے سے بچا لیا۔ چیمہ صاحب نے ایک اور واقعہ بھی لکھا ہے۔ جب وہ راولپنڈی کے ایس پی ہوا کرتے تھے اور شہر میں جوئے کے اڈوں کو بند کرانے نکلے تو پتہ چلا کہ شہر میں جوئے کے اڈوں کے سرپرست شہر کے ایم این اے شیخ رشید احمد ہیں۔ شیخ صاحب کا آئیڈیل ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین تھے اور بقول چیمہ صاحب وہ راولپنڈی کا الطاف حسین بننا چاہتے تھے۔ جب شیخ رشید احمد کی مرضی کے خلاف جوئے کے اڈوں پر چھاپے شروع ہوئے تو شیخ صاحب نے
वजीर आला नवाज शरीफ से शिकायत की कि एसपी ने मुस्लिम लीग के वर्करों की बेइज्जती करनी शुरू कर दी है। कमिश्नर रावलपिंडी सईद मेहदी ने एसपी की हिमायत की, लेकिन वजीर आला ने एक एमएनए के शोरगुल पर एसपी को ट्रांसफर कर दिया। बाद में जब पीपल्स पार्टी के दौर में शेख रशीद पर नाजायज असलहे का केस बनाया गया तो जुल्फकार अहमद चीमा इस पर खुश नहीं थे। फिर वक्त गुजरने के बाद शेख साहब ने नवाज शरीफ के साथ बेवफाई की और जनरल परवेज मुशर्रफ से जा मिले। आजकल वो इमरान खान से बेवफाई का दाग लिए खामोश बैठे हैं। जुल्फकार अहमद चीमा लिखते हैं कि वो एक दिन वजीर आजम नवाज शरीफ को हबीब जालिब की वफात पर ताज़ियत के लिए उनके घर ले गए। इससे पहले कि वजीर आजम मरहूम के खानदान के लिए प्लॉट या रकम का ऐलान करते तो बेगम हबीब जालिब ने वजीर आजम से कहा कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपने हबीब जालिब के घर आकर हम पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि आपने तो अपनी इज्जत में इजाफा किया है। ये सुनकर वजीर आजम का रंग लाल हो गया। वापसी पर चीमा साहब ने बड़ी मुश्किल से वजीर आजम का गुस्सा दूर किया और कहा कि जिंदगी के दुखों ने एक खुददार बेवा का लहजा तल्ख कर दिया। आप नजरअंदाज कर दें, लेकिन वजीर आजम का गुस्सा कम ना हुआ। जो वजीर आजम हबीब जालिब की बेवा का एक जुमला बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो पार्लियामेंट का इख्तियार भी बर्दाश्त नहीं करता था और जजों से पूछता था पार्लियामेंट को कैसे बाईपास किया जाए। जब कोई वजीर आजम पार्लियामेंट को रबड़ स्टंप बनाने की कोशिश करता है तो फिर वो किसी और की रबड़ स्टंप बन जाता है और आखिरकार सिर्फ 18वीं तरमीम नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी जमहूरियत ही एक ढकोसला बन जाती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।